बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेज़ी के ऊपर। पाकिस्तान की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ दुश्मनों पर कहर बरसाने लगा है। प्रॉक्सी वार भारत की और इसके ऊपर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, और इसके ऊपर आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़ा वाज़ेह तौर पर सफारती सतह पर भी पैगाम जा चुका है। और इस वक्त जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हालत जंग में हैं, और पूरी कौम इस वक्त मुतहिद है इस बात के ऊपर कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। कितने ही सालों से हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और सब जानते हैं कि वो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है और उसके पीछे भारत का हाथ है। तो अब वाकई ये वक्त आ चुका है कि इस दहशतगर्दी का सही तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए, और इनके ठिकाने जिस तरह से तबाह किए गए हैं, 73 पोस्टें तबाह की गई, 18 पोस्टों पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, और जो उनकी हलाकतें हैं उसमें 274 ख़वारिज हलाक, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर तजज़ियाकार। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़राह खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं। फ़राह खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया। मैं नकवी साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा क्या देखते हैं आपके जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, पहले भारत के साथ जंग और उसको जीतना अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर इस सारे मामले के ऊपर कि अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए सामा साहब, 10 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी, वो तो एक बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट थी पाकिस्तान की तारीख में। हमें एक बड़ी खुशी मिली थी कि हमने अपने अजली दुश्मन को उनके दांत खट्टे किए, उनके मुल्क में जाके सिविलियन को टारगेट किए बगैर हमने उनके अहदाफ को निशाना बनाया। और जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो अब 11 त्यारे कहते हैं कि हमने मार गिराए थे, बड़े कीमती त्यारे थे। देखिए, दोहा में जो डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें ये बात तय पाई थी कि अफ़गानिस्तान किसी भी हवाले से अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। बट बदकिस्मती की बात यह है कि अफ़गानिस्तान से तवातर के साथ मुसलसल ये खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं, और पाकिस्तान के सैकड़ों सिविलियन को और हमारे जो मुसल्लह अफवाज के नौजवानों को शहीद किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस तमाम मौके पर सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनको बावर करवाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें, और उन्होंने इरादा भी किया। लेकिन ये बात उस वक्त शिद्दत आ गई जब जो फॉरेन मिनिस्टर थे अफ़गानिस्तान के, जब इंडिया गए, तो एक तो उन्होंने इंडिया में जाके कश्मीर की बात की कि ये कश्मीर टोट अंग है, इंडिया का हिस्सा है, और हमारे ख़िलाफ़ बातचीत की। तो वहाँ से हमारे तल्लुकात कशीदा होना शुरू हो गए। हाल ही में जब हमारे 11 मुसल्लह अफवाज के नौजवानों को शहीद किया गया, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको शहीद किया गया, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बिल्कुल एक डिसाइसिव फैसला किया कि अब बस इनफ इज़ इनफ। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ हम डायलॉग की बात कर रहे थे और एक तरफ दुश्मन के जो दहशतगर्दी कार्रवाई मुसलसल जारी थी, और फितरतुल खवारिज जो इंडिया की प्रॉक्सी टीमें थी वो मुसलसल अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो अब जो कल से एक जो सिलसिला शुरू हुआ है ज़रबे लिल हक़, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही किया, बर वक्त किया, बल्कि ये पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन हम तो पीस लवर हैं, हम जंगों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन ये है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक फरीक आप पर तसल्सल के साथ दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करता रहे, आपकी सिविलियन आबादियों को टॉर्चर करता रहे, फायरिंग करता रहे, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ मुलव्वस। अब आपने आज भी देखा है कि उन्होंने हमारी सिविलियन जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको टारगेट बनाया। और इससे पहले भी आए रोज़, मतलब हमारे साउथ पंजाब में या KP के मुख्तलिफ इलाकों में ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी थी। फिर जब इस्लामाबाद में एक बड़ा सान्या हुआ और वहाँ पर जो एक कारकुन पकड़ा गया जिसने मालूम हुआ कि उसने दाइश के लोगों से ट्रेनिंग हासिल की थी, और दाइश के ठिकाने अफ़गानिस्तान में अब भी मौजूद है। फिर हमारे बात को तो छोड़िए, जो यूनाइटेड नेशन का जो जवाब आया था कि जब अफ़गानिस्तान में अब भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब जो रशियन हुकूमत का आया कि 20 से 25 हज़ार दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, और हम तो चूँकि दहशतगर्दी का शिकार हो रहे थे, लिहाजा हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि मुसल्लह अफवाज का काम ही आइनी तौर पर यही है कि सरहदों का दफा करना, अपने सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसका दफा करना, तो हमने वो कर दिखाया। अब दुनिया को ये सोचना चाहिए
کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں یہ آگ لگی ہے تو کل یہ آگ آپ بالکل تک بھی صحیح. شعلے پہنچیں گے، تو لہٰذا ہماری آواز سننی چاہیے. اور اس افغانستان سے دیکھیں بدقسمتی کی ایک اور بات ہے اسامہ بھائی، جی کہ ہم نے کتنا عرصہ ان لوگوں کو رکھا اپنے پاس. دیکھیں ہم نے اپنی اکانومی تباہ کی، گن کلچر آیا، منشیات آئیں، اس کے باوجود ہماری نیشن پکارتی رہی، لیکن ہماری حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں نا، ہم افغان وار میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، رشیا وار میں ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں بھی ہاسپٹیلٹی کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. بالکل ایسے. 30-40 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو ہم نے پالا. تو دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑا غلط روش تھی کہ آج افغانستان ہم پر حملہ کر رہے، تو ہم نے پھر ان کو یہ ظاہر ہے کہ وہ جواب دینا تھا. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے لیے، کیا کوئی باقاعدہ فوجی تصادم آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محدود ہی رکھا جائے گا جس طرح سے ابھی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ مالک صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہونے چاہیے. جب بھی ہمارے ملک پہ حملہ ہو، جی ہم اپنے اختلافات جو بھی ہوں ان کو بھلا کے اپنی قوم کو یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستانی قوم پوری اس وقت یکجا ہے جی کہ اگر ہمارے ملک کی سالمیت پہ کوئی بھی حملہ کرے گا، سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل صحیح. میں ان سے صرف کئی جگہوں پہ اختلاف ضرور رکھتا ہوں. ایک، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اگر جنگ تھوپی جائے تو پاکستان جنگ سے پیچھے ہٹے گا نہیں اور منہ توڑ جواب دے گا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ سے گریز کریں، بالکل صحیح. اور خاص طور پہ وہ بھی ایک اسلامی ملک کے ساتھ. یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ملک کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ میں خود کش بمبار بھیج رہا ہوں پاکستان میں جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہاں کی حکومت اپنے ترجمان کو نہیں روک سکتی تو وہ دہشت گردوں کو کیا روکے گی؟ اور اس کو اور وہاں کی حکومت کو وہ سارے احسانات بھی ہم نے جتانے ہیں جن کا مالک صاحب نے ذکر کیا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ اے بگ فیلئر آف پاکستان، کہ ہم 50 سال انہی لیڈروں کو پاکستان میں تحفظ دیتے رہے اور ہم نے ان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں بنا سکے کہ یہ آج ہماری طرف دیکھیں اپنے مسائل کے حل کے، وہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہ یہ ہم سے اتنے دور ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، ہم افغانستان کے تمام لوگ پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتے. میں خود ذاتی طور پہ احمد شاہ مسعود صاحب سے ملا ہوا ہوں. وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے، اسے کہ انہیں وہ اینٹی طالبان تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کمیونسٹ تھے، جی سوشلسٹ تھے، جو بھی آپ کہیں لیفٹ کے آدمی تھے. اور ان کو سخت تشویش تھی اس بات پہ کہ ہمارے یہاں کے مدرسوں میں مجاہدین کے نام سے کر کے ان کی تربیت ہوتی تھی. ان کو جنگ لڑنا بھی ہم نہیں سکھایا، گو کہ یہ افغانستان ہمیشہ جنگجو قوم تھی، لیکن گریلا وارفیئر کی بہت حد تک ٹریننگ ہم نے دی، جس ٹریننگ کی وجہ سے ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے رشیا کو سنگل ہینڈلی ہرایا. یہ صورتحال پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ ہم یو نہیں ہو سکتے. کبھی پینڈلم کا رخ اس طرف اور پینڈلم کا رخ اس طرف. اصول ایک ہوتا ہے، you live by the sword, you die by the sword. ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ لڑو گے، رشیا سے لڑو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، پاکستان سے لڑو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. امریکہ سے لڑو گے تو جنت میں جاؤ گے، احمد شاہ مسعود سے کو بھی مارو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو ان کو تو مار پیٹ میں ہی لگتا ہے جنت موجود ہے. اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو امریکہ کا دوست ہے اس کو ماننا بھی ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کو ماننا ہے. اب بیانیہ تو بنا لیا، اب یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اپنی جگہ
کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں تو بڑے واضح طور پہ ملتی ہے. اور اسی طریقے سے کیونکہ کے پی کے کی نشو و نما ایسی ہے، ٹرائبل ہے، اور وہ ٹرائب دونوں طرف ہے بارڈر کے، تو ہو سکتا ہے بارڈر کے اس طرف بھی سافٹ کرنا ہو. کیونکہ میں جتنے پشتونوں سے ملتا ہوں وہ جتنا پاکستان کی محبت سے سرشار ہے، مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی دو لخت نہیں ہو سکتا، افغانستان کا حصہ نہیں بن سکتا کے پی کا. افغانستان کے پی کا حصہ بن جائے وہ دوسری بات ہے، کے پی پاکستان افغانستان کا حصہ نہیں بن سکتا، بالکل یہ بھی صحیح. یقین، مجھے یقین ہے اس بات کا. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، جن کو دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو مثال لینی ہے، آپ الطاف حسین کی لے لیجئے. پورے سندھ کے اندر اس نے اردو اسپیکنگ کو گمراہ کر دیا کہ پاکستان میں تم پنپ ہی نہیں سکتے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں اس وقت بھی چیلنج کرتا تھا اس کو کہ یو آر ناٹ رائٹ، ہوں. آئی ایم اے بورن پاکستانی. میرے ماں باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نہیں کیا ہے. مجھے اپنے حقوق، جو ان حقوق میں مانگ رہا ہوں وہ حقوق بلوچی بھی مانگ رہا ہے، وہ صحیح. حقوق پشتون بھی مانگ رہا ہے، وہ اندرون سندھ کا سندھی بھی مانگ رہا ہے. پاکستان ایک ایلیٹسٹ سوسائٹی ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، اس کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی صورتحال دیکھنی چاہیے. بالکل صحیح. دوسری جگہ مالک صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں بالکل صحیح ہے. فرح کہ خان. خدا کا شکر ادا کریں. میں 2 منٹ لوں گا، مجھے پتا ہے لمبا ہو گیا جواب آپ کے دوسرے بھی پارٹ سے. میں ایک منٹ. جی پلیز. لیکن ہندوستان کے معاملہ وہ ازلی دشمن ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنا زیادہ اتنا سینہ نہیں ٹھوکنا چاہیے، اس سے کہ وہ ہم سے بہت ساری چیزوں میں بہت آگے. بالکل صحیح. اللہ نے بڑی مہربانی کی، لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کر کے اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے، اس سے کہ وہ تیاری کیے بیٹھا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بہت ساری جنگوں کو افورڈ کر سکے. ہوں. ہمیں امن چاہیے. جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، ہمارے بارڈرز پہ امن نہیں ہوگا، ہمارا غریب جو ہے غربت سے نکلے گا نہیں. بالکل صحیح. فرح خان صاحبہ بتائیے گا، ابھی نقوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں احاطہ کیا پاک افغانستان تعلقات کا. کہاں غلطی ہوئی ہم سے؟ کیا یہ فیلئر تھا؟ کیا افغان طالبان مینوپلیٹ کیے ہوئے تھے، یا ہم کسی جگہ پہ دھوکہ کھا گئے ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ اسامہ صاحب. سب سے پہلے تو میں پاک فوج کی، افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت اور اس کے نتیجے میں پھر پاک فوج نے جس طرح مؤثر جوابی کارروائی کی، منہ توڑ جواب دیا، اس پہ پوری قوم پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہے. افغانستان، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں اور 90s کی دہائی سے دیکھیں تو جب بھی وہاں طالبان گورنمنٹ آئی ہے تو ہمیشہ جو ان کا رویہ ہے یا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی رہا ہے. پھر جب 98 تک ہم آتے ہیں تو پھر امریکہ کے خلاف ان کی جو منصوبہ سازی ہوتی ہے، اور اس وقت تک پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماج کا ہے. تو 98 میں جب یہ امریکہ کے خلاف منصوبہ سازی کرتے ہیں اور وہاں جو مشہور زمانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب طالبان سے القاعدہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسٹریٹ انکار کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 20 سالہ ایک مدت جس میں لاکھوں افغانی جو ہیں وہ بیچارے جان سے گئے اور کچھ جو ہے در بدر ہو گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے وقت بڑھتا ہے تو جو کینیا ہے یا تنزانیہ ہے، وہاں جو امریکی سفارت خانے ہوتے ہیں وہاں بیک وقت حملے ہوتے ہیں اور بل کلنٹن کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ پھر جو ہے افغانستان میں جو کیمپس ہوتے ہیں القاعدہ کے، تو وہ اس پہ جو کروز میزائل سے اس کو نشانہ بناتے ہیں. پھر اگین آپ نیچے آئیے، یعنی 90s میں پہلی دفعہ طالبان جو ہے ان کی حکومت آتی ہے. پھر آپ آ جائیے 2021 میں، یہی رویہ اب بھی ان کا ہے. پہلے رویے میں بھی ان کی اسی طرز عمل اور اسی رویے سے جو ہے افغانستان کو جو سہنا پڑا اور اس کے اثرات پاکستان پہ آئے اور پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی.
अगेन 2021 में पाकिस्तान में हमेशा इनकी जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान ने उनको बड़ी खुशदिली से जो है वो रिकग्नाइज किया है। अब आप दोबारा देखिए, जो रूसी वजीर खारजा हैं, तो उनकी भी एक रिपोर्ट है कि यहाँ पे 20 to 23,000 जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और फिर यूएन की एक रिपोर्ट आती है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनकी जो तादाद है वो 6,000 to 7,000 है। और ये जो है पाकिस्तान बिल्कुल इसको फ्रंट पे फेस कर रहा है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी मोर देन 20 ग्रुप्स वहां पे हैं जो एक्टिव हैं, और सबसे बड़ा जो ग्रुप है पाकिस्तान उसके सामने जो है वो सीना तान के खड़ा है और मुकाबला कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो अगेन ये अब इन्हीं हरकतों की वजह से जो है दोबारा अपने मुल्क को उसकी नेकनामी कह लीजिए, या हमारा उनसे एक ताल्लुक रहा है, एक इस्लामिक बरादर भाई हमने उसे समझा हुआ था। हमने उनके 50 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज को पाकिस्तान की धरती पे संभाला, जो कि तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है। आप दुनिया में कहीं तारीख उठा के देखिएगा तो आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। हमने इनको यहाँ रखा, खिलाया पिलाया, इनका साथ दिया, इनके तमाम बुरे वक्तों में हम इनके साथ खड़े रहे और इनको ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान आपका बड़ा भाई है, इस्लामिक भाई है, हमारा कल्चर एक है, हमारी जबान एक है, हमारे तौर तरीके एक हैं। कभी हमने इनको बोझ नहीं समझा। लेकिन आज ये जाके फिर जो है इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे, उसामा साहब अगर मैं इनकी इकोनॉमी का कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान जो है वो $399 बिलियन टू $410 बिलियन है। अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा है, ट्रिलियन में जा रहा है। जबकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का सुन के हमारे होश उड़ जाते हैं कि वो 18 जो है वो बिलियन डॉलर में आ रहा है। तो यानी वो हमसे 25-30 गुना छोटा है। इसको अब सपोर्ट है किस चीज की है? इसको सपोर्ट है इंडिया की, इसको सपोर्ट है इसराइल की। 10 मई के बाद ये तो तय था कि इंडिया हम पे वार करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तैयार कर रहा है। हमने अपने मुल्क में खुद को मजबूत करना है। हमने जो हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से है, जो हमारी इकोनॉमी के लिहाज से है, हमारा इत्तेफाक, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म पे होना, ताकि उसको ये मैसेज जाए कि ये मुल्क मुत्तहिद है। ठीक है, ये आपस में लगे रहेंगे, सियासत है, लेकिन फ्रंट्स पे ये एक हो जाते हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की सालमियत की आ जाती है। तो अब इंडिया जो है वो घूम के अफगानिस्तान से आया है, और अफगानिस्तान से हमें ये गिला हो रहा है कि महज डॉलर्स के एवज आप पाकिस्तान के एहसानात को जो है वो फरामोश कर रहे हैं, आप एहसान फरामोश हो रहे हैं। तो वो इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो ये वाकई ये चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कितने एहसानात किए, और सिर्फ डॉलर्स के एवज आज वो पाकिस्तान की धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, और तब तक जवाब देते रहेंगे इनको, तब तक ये जंग जारी रहेगी। दो कि हम जंग के हक में बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक दफा इनको ये बताना पड़ेगा कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर हमने इस आसानी से इन्हें छोड़ दिया तो ये तो कल परसों फिर हम पे चढ़ दौड़ेंगे। तो इनको अपनी ताकत हमने दिखानी है कि अगर हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं, जो कि ट्रंप साहब ने उनके जहाज 11 तक पहुंचा दिए हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके पास इतनी सलाहियत है। क्या आपके पास जहाज है? ठीक है, ये भी मान लिया कि आपके पास $7 बिलियन जो अमेरिका छोड़ के गया है, लेकिन वो उस हुकूमत के लिए छोड़ के गया था, और फिर तालिबान की हुकूमत आके उसको टेक ओवर करती है और जगह जगह उसका नाजायज इस्तेमाल कर रही है। तो अब दुनिया इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। आज देखिए पाकिस्तान के साथ कतर खड़ा है, उसके तमाम दोस्त खड़े हैं, चाइना खड़ा है, हर एक मुल्क जो है, ईरान ऑफर कर रहा है। तो ये हमारी वो सिफारती कामयाबी है कि तमाम लोग अफगानिस्तान को मलामत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इससे हमारी मईशत, हमारी सिफारतकारी, हमारा दिफा, ये सारी दुनिया को साबित हो रहा है, और हमारा एक मुट्ठी मुत्तहिद होना कि इस कौम को, यानी पाकिस्तानी कौम को, कभी हराया नहीं जा सकता। ये किसी को नाजायज तंग नहीं करते, लेकिन अगर इन पे आप हमला करें तो फिर ये ऐसा रिटेलिएट करते हैं कि तारीख बन जाती है। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस कशीदगी का क्या असर देख रहे हैं आप केपीके पे, खासकर सरहदी इलाकों पे, दाखिली सिक्योरिटी पे?
دیکھیے میرے دونوں دوستوں نے یہی کہا ہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. اور ابھی جو ایران اور یو ایس کے درمیان جو سفارتکاری ہو رہی ہے وہ بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ چیزوں کو نارملائز کیا جائے, ڈائلاگ کے ذریعے, ڈیبیٹ کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں. ہم بھی بطور قوم اس چیز کے حامی ہیں کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. لیکن نقوی صاحب نے جو کوشچن اٹھائے ہیں دیکھیے وہ بڑے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ میری بات کو شاید میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن دیکھیں جنگ جب ٹھونسی جائے تو پھر اس کا جواب ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے اپنی آبادی کو سیکیور کرنے کے لیے. ہم کیا رہے ہیں, ہمارا ایک بڑا سا ایک ریئلسٹک ڈائلاگ ہے, ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے پوری دنیا کے سامنے کہ افغانستان کو کسی کے پراکسی نہیں ہونا چاہیے, افغانستان کو اپنی سرزمین ٹی ٹی پی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ افغانستان کا جو موجودہ رجیم ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے آپس میں کئی دہائیوں سے ریلیشن شپ رہی ہے. لیکن وہ ریلیشن شپ ہمارے خلاف تو استعمال نہیں ہونے چاہیے نا. دیکھیں ایک منٹ یہ ضرور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ تباہ کیا ہے, معیشت تباہ کی, معاشرت تباہ کی, اپنے لوگوں کو مروایا, گن کلچر آیا, منشیات آئیں, بالآخر اتنے سالوں کے بعد ہم وہاں پر اپنا ایک اثر رسوخ قائم کیوں نہیں رکھ سکے. یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ ہم کیا سفارتکاری میں ناکام رہے, بالآخر افغانستان انڈیا کی گود میں کیوں جا کے بیٹھ گیا, کیسے حالات تھے, انڈیا کا اثر رسوخ افغانستان میں کیوں بڑھا, انڈیا وہ جنگ جو ہم سے 10 مئی کو ہار گیا تھا وہ یہاں پر کیوں اپنا ہمارے خلاف سفر رہا ہے. تو دیکھیں نا یہ چیزیں ساری اپنی جگہ ہے اور ہماری ایجنسیز کو, ہماری حکومت کو جو سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ملی ہیں, لیکن یہ جو ایک فلیور ہے اس کو ڈیبیٹ ڈسکشن کرنی چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس حالت جنگ میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے سویلین بھی, ہمارے بچے بھی, جو نوجوان بھی سرحدوں پہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں آج بھی. اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا یہ پراکسی وار ہے, اس کے اثرات کئی دنوں تک آتے رہیں گے. کے پی کے بھی چیزیں خراب ہوں گی, سرحدوں پہ ہمارا بارڈر بند ہو جائے گا, اکانومی کی صورتحال بھی سفر کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتکاری کا عمل ہے, جو پیس کا پروسیس ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ جو بات چیت کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تسلسل پھر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ایک وہاں پر بھی ایسے جو لوگ ہیں جو پیس چاہتے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے. بالآخر 40 سالوں میں کئی بہت سارے ایسے لوگ تو ہوں گے نا, عوامی پالیٹیشین, کوئی ریلیجس اسکالر, کوئی ورلڈ لارڈ جو ہماری بات سنتے ہوں گے, جن کو معلوم ہوگا ریئلسٹکلی کوئی اپروچ ہوگی کہ انڈیا کو آپ یہ جگہ کیوں استعمال کرنے دینے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان سافٹ کارنر کے ساتھ ڈائلاگ کرنی چاہیے. ایک دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو نقوی صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں بھی جو ہے نا یونٹی بنانی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. جب ہم مضبوط قوم ہوں گے اور ہمارا ایک ہی کوشچن ہوگا, ہماری ایک یونٹی نظر آئے گی, ہم بطور قوم اپنے فیصلے کریں گے تو کسی کی کوئی باہر سے جرت ہی نہیں ہوگی. جب ہم انٹرنلی کمزور ہوتے ہیں, اپنے اندر کلچرلی ہمارے یہاں وہ ڈیمیج کی ہیمرنگ کی جاتی ہے, معاشی طور پر, معیشت کے طور پر, ثقافت کے طور پر, پولیٹیکلی مذہبی طور پر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے کہ اسلام آباد میں جب ہوا سانیہ, تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سنی جو فرقوں میں بانٹا جائے قوم کو. تو میرا خیال ہے کہ ایک مضبوط فوج کے پیچھے ایک مضبوط قوم کو ہونا ضروری ہے. ہمیں اپنے گروہی سیاسی اختلافات کو بالکل بھلانا چاہیے. دیکھیں جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو ہم نے ریٹیلیٹ اتنا نہیں کیا تو قوم ڈیوائڈ تھی, لیکن 10 مئی کو جب ہم نے بھرپور جواب دیا تو قوم ایک ہو گئی. بالکل صحیح ہوگا, کھڑی تھی. ہمیں ایسا سب کو جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. تو دیکھیں یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں دیر پا پالیسیاں بنانی چاہیے. اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو تیز کرنا چاہیے. اور کسی کے دیکھیں نا, کسی کے لیے اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم اپنا جواب بھی دے سکیں, اپنا سالمیت کو بھی مینٹین کر سکے, وہاں پر جو پیس کا پروسیس ہے اس کو بھی جاری رکھنا. ہمیں جنگ, ہمارے اس خطے میں ہمیں جنگ سوٹ نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ صاحب کمپلیٹ کیجیے گا. جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو سپر پاور ہے جس نے $700 بلین کا جو اسلحہ چھوڑا ہوا ہے, ہمیں اس سے بھی بات کرنی چاہیے.
کہ یہ آج جو آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ہمیں انہیں آن بورڈ ضرور کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب ابھی جو بات کی ہے کہ ہمیں جو پالیسیز ہیں اپنی وہ دیر پا بنانی چاہیے, اپنے کسی کی جنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں خود کو جھونکنا چاہیے. پالیسیز آپ سمجھتے ہیں ہماری کوئی دیر پا بن سکتی ہیں, کوئی نیا ایکشن پلان سامنے آ سکتا ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں نیشنل قوم ہم سچ بولنے کو تیار ہیں. ابھی جی آپ اپنے پروگرام کے اندر ہی دیکھ لیجئے, میری بہن فرح ہیں, انہیں نے تاریخ کا ایک جائزہ لیا, لیکن طالبان کی حکومت انسٹال کس نے کرائی تھی؟ سب سے پہلے پاکستان سے جا کے مبارکباد کس نے دی تھی؟ وہ چائے کی پیالی جو وہاں کے ہوٹل میں پی تھی, اس کی ویڈیوز تو دیکھیے, بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ جو اس وقت کے طالبان ہیں ان کو طاقت میں لانے والے ہم تھے. اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ اشرف غنی کی. اشرف غنی بار بار شکایت کرتا تھا کہ حقانی نیٹ ورک, برہان الدین نیٹ ورک پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. آبویسلی افغانستان کا جو طاقت اور پاکستان کی طاقت تقریباً وہی موازنہ ہے جیسے پاکستان کی طاقت اور ہندوستان کی طاقت ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور اس نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بھٹو صاحب کی تعریف کی جائے کہ وہ ملک کو دے گئے, جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے ہندوستان سے بات کرتے ہیں. ورنہ سائز آف آرم فورسز, فائنینشیل اسٹرینتھ, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ آف انڈیا, وی آر نو ویئر نیئر. اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر وہ نیوکلیئر حصے کو ہٹا دیں اس ایکویژن سے تو ہندوستان ہمیں کب کا کھا چکا ہوتا. ایک ہماری ہمت, خدا پہ یقین, اور ایک نیوکلیئر پاور ہونا. لیکن یہ فرح بہن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ داؤد کے زمانے سے, ظاہر شاہ کے زمانے سے, ظاہر شاہ کو بھی شکایت تھی کیونکہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے تھے اور افغانستان رشیا کی گود میں بیٹھا تھا, اور یہ دونوں گودوں میں جس پل رہے تھے, یہ دونوں ایک گودیں جو ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی. تو ہم بن گئے اعلی کار امریکہ کے, وہ بن گئے اعلی کار افغانستان, بن گیا روس کا. پھر ظاہر شاہ کو ہٹا دیا گیا, کو ہو گئی, اور اس کے بعد جو نئے آئے انہیں نے ہم سے تھوڑی بہت سپورٹ لی, ہم نے دی. اس کے بعد رشیا نے کہا یہ ہمیں برداشت نہیں کہ یہ امریکن کیمپ میں چلے جائے, انہیں نے حملہ کر دیا. پھر ہم نے پھر مجاہدین بنائے, مجاہدین ہی طالبان کا روپ بنے. تو 1984 میں جب ضیاء الحق صاحب نے سپورٹ کرنی شروع کی تو جو آج کی طالبان ہے اس کی بنیاد پاکستان کی افواج نے ڈالی تھی. یہ حقیقت ہے تاریخ, اس کو یہ بھی نہیں ڈینائی کر سکتے. اٹس اپیرنٹ. آپ گوگل سرچ کر لیں, چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں, کسی مبصر سے پوچھ لیجئے. مالک صاحب یہاں تجزیہ کار بیٹھے ہوئے, اگر وہ میری بات سے ڈس ایگری کرو, صحیح کہہ رہے ہیں, فیکٹ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے, اسے نہیں جھٹلایا جا سکتا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شو کیا کرتی ہیں؟ کنفیوژن, ایک کنفیوز اسٹیٹ. پاکستان از اے کنفیوز اسٹیٹ ایز فار ایز افغانستان از کنسرنڈ. ہم نے جو وہاں کے ملک کے مسائل ہیں, جو وہاں کی آبادی ہے, میں آج بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ سروے کریں تو افغانی لوگوں میں پاکستان کی نفرت نہیں ہے, افغانستان کی حکومت پاکستان سے نفرت کرتی. اس سے کہ افغانستان کی حکومت کیوں نفرت کرتی ہے کہ ہم جو بھی حکومت بنتی ہے افغانستان کی اس وقت کمپوزیشن ایسی ہے کہ ناردرن الائنس اور طالبان یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں. آج بھی جو طالبان کی حکومت ہے اس کے 48 پروونسز میں سے ان کے پاس کوئی 26-27 پروونسز ان کے پاس ہے, باقی 21 پروونس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس لیے آپ اگر طالبان کو ساتھ دیتے ہیں تو وہ 21 آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, آپ ان 21 کا ساتھ دیتے ہیں تو طالبان خراب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں بڑے بھائی کے حیثیت ہونے سے ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم 21 اور 26 والوں کو دونوں کو بٹھا کے کہیں کہ تمہارے لوگ عوام غربت سے پس رہے, تمہاری آبادی پیچھے چلی جا رہی ہے, تمہیں اپنی آبادی کا فکر کرو, پہلے اپنے ملک کو درست کرو, آپس میں طے کر لو, کوئی پاور شیئرنگ فارمولا پہ آ جاؤ. جب افغانستان میں امن آئے گا اور افغانستان کے لوگ جو ہیں
मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगेंगे, पाकिस्तान में मुदाखलत कम हो जाएगी उनकी, बिल्कुल सही। हम फिर के हकीकी दोस्त नजर आएंगे। अभी तो हम नजर आते हैं फायदा उठाने वाले, हमें भी जमा लो, इसको उससे लड़ा दो तो वो बेहतर है। ये किरदार अच्छा नहीं। बिल्कुल मैं सही है। समझता हूँ हमें बलागत दिखानी चाहिए, हमें अहाता करना चाहिए। हमारे पास अभी फारूक हमीद खान साहब आ गए, उनमें निहायत इंटेलिजेंट आदमी है, स्ट्रेटजी भी पे जब भी मेरा इनसे होता है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज व्यूज, वी कैन डिसएग्री, बट जो बात मैं तारीखी तौर पे कह रहा हूँ इन्हें भी एग्री करना पड़ेगा। इससे ये तारीख नहीं तब्दील होती, मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं आप बेहतर फैसलों से। हम में नेशनल कौम, हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। हमारा ऑब्जेक्टिव इज अ पीसफुल अफगानिस्तान, अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एन अफगानिस्तान which really reflects true Islamic values. इस्लाम बिल्कुल में सही है जहालत सर। नहीं है, इस्लाम में औरतों के साथ पाबंदियां नहीं है। ये जो भी उन्हें बड़ा ऐसा व्यू दिया गया है जो हमें भी हजम नहीं होता, मगरिब को क्या हजम होगा। हमारे यहाँ की फरा बहन भी जो है वहां जाके काबुल में जो है घूम नहीं सकेंगी। बिल्कुल सही है। मैं जरा तो फराह खान इसलिए साहब जी। हमें जो है आइंदा की पॉलिसीज बनाने के लिए बड़े सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। फराह खान साहिबा, जैसे अभी बात कर रहे थे नकवी साहब भी, और हम सब भी जानते हैं कि इन दी एंड हमें जो है वो टेबल पे बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। सफारत सतह पे कोई राबता हुआ अफगान हुकूमत की जानिब से? देखिए, हालात वाकई इस तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास आपस में इंटरनली टेबल पे बैठने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो हमें क्लियर हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे इकदामात उठाएं कि हम पहले खुद सर जोड़ के बैठ जाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अस्करी क़यादत के साथ। ये भी मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, जैसे नकवी साहब कह रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसे हालात थे। नकवी साहब, पास्ट में ना मैं थी ना आप थे, मैं तो और फिर आप, हालात आपको मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ। तो जो आज के हालात हैं वो हमें बता रहे हैं, अगर आज हमने फैसला साजी करनी है तो जी हाँ, हमें अपने पास्ट को बिल्कुल सामने रखना होगा, क्योंकि पास्ट की बुनियाद पे ही हम आज और फिर आज के बाद कल जा सकेंगे। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात नहीं करने हैं। तो यहाँ इसका पहला हिस्सा कि हम मुज़ाकरात करते चले आ रहे हैं। आप 2000 का स्टार्ट देख लीजिए, और उन मुज़ाकरात की ज्यादातर जो बुनियाद होती थी, ठीक है पाकिस्तान को भी अपने स्टेक्स थे, लेकिन तालिबान हुकूमत, यूएस, तालिबान हुकूमत और अफगानिस्तान हुकूमत, ज्यादातर ये चीजें आती थी। हम चाहते थे कि अफगानिस्तान में अमन रहे, अफगानिस्तान में अमन रहेगा क्योंकि हमने हमेशा उसको अपना इस्लामिक ब्रदर समझा है। तो हम भी पुरअमन तरीके से होंगे और ये हमारी ताकत बनेगा। ये पूरा रीजन जो है, जब इसमें अमन होगा तो कोई भी यहाँ से दुश्मन उठता है तो एटलीस्ट हम जो एक जबान वाले हैं, एक कल्चर वाले हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, एटलीस्ट हम तो किसी ऐसे के खिलाफ खड़े हो सकेंगे कि फिर उसे भी सीधा कर दे कि जी इस खत्ते में हमें अमन चाहिए। उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए? हमने इनके साथ दोहा एग्रीमेंट किया, हमने इनके साथ मरी पीस टॉक्स किए। उससे पहले एक लिस्ट है, अगर मैं आपको यहाँ बताना शुरू कर दूं तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें आपस में बैठना होगा। देखें, छोटी सी एक मिसाल कि जब हम फलस्तीन पर बैठ रहे थे ऐवान सदर में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई, अनफॉर्चुनेटली एक पार्टी नहीं आई। हमने इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया है क्योंकि उनके भी स्टेक्स हैं। अगर कोई वहां पहुंचता है और चाय का कप पीता है तो वो कौन से हालात थे, वो कौन सा दौर था। और फिर यहाँ पे जब खैबर पख्तूनख्वा में ये आग लगी हुई है, देखें करक में क्या हुआ, मेरा अपना जिला है वो। फिर उसके बाद कोहाट में क्या हुआ, बनू में, बाजौड़ में, आप जाते जाइए, यहाँ फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो साबित ये हो रहा है, हालात ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ नरमी से ना देखा जाए, क्योंकि अगर हम में से एक तरफ इनको थोड़ा सा भी किसी भी वजह से सपोर्ट करती है, ये उसका गलत फायदा उठा बिल्कुल रहे ठीक हैं। है। बिल्कुल उल्टा सही। हम में तकसीम आ रही है।
बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर साहब किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो मोहतरम नकवी साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक नहीं भाई, मैं मोहसिन नकवी नहीं हूँ। नहीं, मोहतरम नकवी मैंने मोहतरम कहा है, मोहतरम मोहतरम मोहतरम। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नकवी साहब फरमा रहे हैं लॉन्ग टर्म बिल्कुल यही होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लिव एज टू ब्रदर इस्लामिक नेबर्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और ये बात भी सही है कि हमारा जो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है अफगानिस्तान के बारे में ये था कि हम देख रहे हैं पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी होगी तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारा स्टेबिलिटी के मामला। तो देखें, इस वक्त एज वी टॉक अब मामला इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं इन द सेंस के अभी तो मुझे कोई डायलॉग या कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू या कोई पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू डायलॉग मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त तो टोटल हालात जंग है, टोटल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और दोनों के पहले उन्होंने किया कल और उसके बाद हमने, जारी बात है, उसका फिर एक भरपूर जवाब दिया आज रात से, अभी तक मामला जो है वो चल रहा है। और एक बड़ा फर्क ये है कि पिछले साल अक्टूबर में जो ऑपरेशन हुए थे वो ज्यादातर फोकस थे ऑन ये दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स, बेसेस वगैरह वगैरह अक्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर। इस मतलब मैं देख रहा हूँ कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट की मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, उनके एमुनिशन डेपो, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तालिबान हेडक्वार्टर इन कंधार और काबुल के अंदर भी ऑब्जेक्टिव है जिनको बड़ी लीथल, जिन पे प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो लिहाजा इस मर्तबा मामला बहुत ज्यादा गंभीर है ऑन द लेवल ऑफ द हमारा जो रिस्पॉन्स आया है टू दी अफगान तालिबान। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये देखना है कि वो फिर कहेंगे कि जी हम बात करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अक्टूबर में कहा था हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मर्तबा ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री बिल्कुल ये कहेंगे जी एक दफा हमने किया, कतर इन्वॉल्व, तुर्किया इन्वॉल्व, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व, इवन चाइनीज वर इन्वॉल्व, लेकिन जनाब इतने सेशन और डायलॉग के लेकिन कोई एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो लिहाजा इस मर्तबा मेरा ख्याल है वो ये कहेंगे कि जनाब अभी लेट अस परसू विद दिस अपना वेरी एग्रेसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी टू मेक श्योर कि हम उनकी जो पावर जो उनके सेंटर्स हैं उनको एक तो पहले टोटली न्यूट्रलाइज करें, डिस्ट्रॉय करें, उनकी जो एबिलिटी है कि वो दहशतगर्दों को लॉन्च करें फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, उसको कैपेबिलिटी को खत्म किया जाए और इरिवर्सिबल नुकसान पहुंचाया जाए अफगान तालिबान के मिलिट्री के सेंटर्स एज वेल एज ये जो दहशतगर्द ग्रुपों के जो वहां पे सारे हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बॉर्डरिंग पाकिस्तान। सो इस उसके बाद और मेरा ख्याल जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस मर्तबा ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो खुद घुटने टेके और ऐसे हालात क्रिएट हो कि वो अवाम का भी प्रेशर उनके ऊपर हो कि जनाब आपने हमें मरवा दिया। और ये नकवी साहब ने बड़ी अच्छी कभी बात की थी, हमारा अफगान पॉपुलेशन से कोई झगड़ा नहीं, पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन है। मसला ये आ गया अफगान तालिबान का, जिन्होंने गठजोड़ कर लिया इंडिया के साथ, जिन्होंने गठजोड़ कर लिया इसराइल के साथ, अब ये बात सब खुल के ओपनली पब्लिकली हो गई है। तो एक बड़ा डेंजरस नेक्सस जो है वो एकदम बिल्डअप हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान। मेरा ख्याल है अफगान अवाम जो है, अगर ये मामला चलता गया और अफगान अवाम में गुर्बत का लेवल बढ़ता गया, ऑलरेडी आपको पता है ह्यूमन राइट्स के वहां पे क्या सूरत हाल है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है कि जी ये तो एपिसेंटर ऑफ दहशतगर्दी बन गया अफगानिस्तान, ये तो ह्यूमन राइट्स का कब्रिस्तान है, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए। तो हो सकता है कि अफगान हुकूमत अवाम जो है वो ही खड़े हो जाए अफगान तालिबान के खिलाफ कि जनाब आपके आने से हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी तो गुर्बत में इजाफा हो गया,
کھانے کو ہمارے پاس ہے نہیں, پینے کو ہے نہیں, پہننے کو ہے نہیں, ابھی جو کچھ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا یہ تمام ان ایئر بالکل اسٹرائکس صحیح. میں. اینڈ therefore وہ جائیں اور وہ افغان طالبان رجیم کو چینج کریں اور وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ آئے جو کہ جس طرح ابھی نقوی صاحب فرما رہے کہ وہ اور انکلوسیو ہو, یعنی کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلے, ٹرولی ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو, کیونکہ افغان طالبان تو ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے, ٹرولی ریپرزینٹیڈ ہو, تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں اور پاکستان کے ساتھ ایک نارمل جو بردرلی نیبر کی جو پالیسی ہوتی ہے پر اس کے مطابق کام چلے. لیکن اس کو میں اوور رائٹ ہوتے دیکھ نہیں رہا ہوں, بالکل صحیح. unless وہ جو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں دے آر اچیو. اور اس مرتبہ یہ نہیں کہ وہ جو کہیں گے کہ قطر نے کہہ دیے تو روک دو, ہاں جی چلو جی روک لیتے ہیں اپنا آفینسو. میرا خیال ہے یہ نہیں کرنے والے, ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب, کوئی مذاکرات کی سنجیدگی سے کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے کوششیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ چین کا بیان آیا, اقوام متحدہ کا بیان آیا, رشیا کا بیان آیا, تو کچھ سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی شک نہیں, سنجیدگی تو نظر آئے گی, کیونکہ جنگ کسی طور پہ کسی ملک کو بھی سوٹ نہیں کرتی. چائنا کے بھی مفادات ہیں, رشیا کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, ایران کے بھی ہیں. ایران اپنا کرائسس میں ہے تو وہ بھی نہیں چاہے گا. دیکھیے ایک چیز جو غلط انٹرنیشنل کمیونٹی ہوئی وہ ضرور ہوئی, جس طرح ہماری حکومت نے بھی پچھلے دنوں میں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریلائز کرنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کروائیں ہو رہی ہیں, جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں, وہ کسی بھی وقت دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. دیکھیے جب رشیا امریکہ یہاں سے چلا گیا تھا اس کے بعد وہاں پر ایک ایسی مستحکم حکومت ہونی چاہیے تھی, لیکن آج تک یہ جو حکومت ہے لیجٹمائز حکومت تو نہیں ہے. اس کو نہ تو یونائٹڈ نیشن نے مانا نہ کسی اور ملک نے مانا. اخلاقی طور پر ہم نے بالکل یہ ان کو مان رکھا تھا, لیکن اس کے بعد ایک ایسی حکومت آنی چاہیے تھی جو لوگوں کی ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہوتی. وہاں پر ہیومن رائٹس ہوتے, خواتین کی ترقی کے لیے کام ہوتا, وہ ایک انٹیگریٹڈ حکومت ہوتی, اس کی اپنی ساورنٹی ہوتی, ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ نہیں ہوا, لہٰذا آج ہم اس کا خمیانہ بھگت رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے, دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی رہا تو یہ پھر آگ دوسری ممالک تک بھی جا سکتی ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ڈائلاگ ہونا چاہیے, وار کو ختم ہونا چاہیے, اور افغانستان کے حل کے متعلق ایک کوئی پیس جیسا بورڈ بنا ہے غزہ کے لیے, یہاں بھی ایسی کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یو این کا رول ہونا چاہیے تاکہ جو بڑا تصادم میں نہ ہو سکے, کیونکہ یہ پراکسی وار ہے, نہ ہمیں سوٹ کرتی ہے نہ افغانستان کو سوٹ کرتی ہے, ہمارے دشمن ملک انڈیا کو سوٹ کرتی ہے. تو ہم انڈیا کے مفادات کا تو نہیں تفظ کریں گے نا, ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کو اپنا تفظ کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تاریخی طور پر, ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے تاکہ آگے کا جو سفر ہے وہ آسان ہو سکے, آگے ہمیں اپنی پالیسیاں بنانے میں آسانی ہو سکی. دیکھنا جب یہ کلوز بارڈر تو ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتا, ہماری اکنامکس انٹرسٹ انوالو ہیں, ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جو بچے شہید ہو رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں, ہمارا خون ہے, لیکن ہم ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ہمیں مارتے رہیں ہم کچھ نہ کریں. دیکھیے پہلے تو ٹی ٹی پی کروائیاں کر رہی تھی, جو لاسٹ اب جو وار اٹیک ہوا ہے وہ تو طالبان رجیم کی طرف سے ہوا ہے, لہذا ریٹیلیشن بالکل صحیح تھی, ہم نے صحیح کیا, لیکن صحیح کے ساتھ ساتھ امن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, امن کی بات کرتے رہنا چاہیے, اور جو دوست ممالک ہیں ان کو انوالو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ جنگی مسائل کا حل کبھی بھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, تھوڑا سا میں پاکستانی عوام کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا, جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے تو پہلی دفعہ جنگ دیکھی, اس طرح سے اس سے پہلے انہوں نے وٹنس نہیں کی, تو کچھ خوف و ہراس بھی تھا, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہوا ہم جنگ جیت کے الحمدللہ. اب کی بار جو ہے وہ میمز بن رہی ہیں, اب کی بار بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جنگ تو جنگ ہے, اس میں دعا کرنی چاہیے, اس میں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے, کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کے سوال کا جواب تو دوں گا ہی دوں گا, لیکن اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں. جی پلیز. میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بریگیڈیئر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں. 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے بالکل وہی کیا جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر حملہ کرو, اینٹ سے اینٹ بجا دو, اور اس کے بعد کوئی نئی انسٹال کرو. اس کے بعد انہی نے احمد کرزائی کو لائے, عبداللہ غنی کو لائے, لیکن وہاں کے لوگ جو تھے وہ کسی پپٹ گورنمنٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے. they kept on fighting, اور طالبان پھر مضبوط ہو کے آگے, اس سے کہ طالبان پر فورس ہٹایا گیا تھا. اب ایک طریقہ تو یہ کہ افغانستان کے 2 ٹکڑے کرا دیے جائیں,
لیکن جو ٹکڑا نیچے ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ بڑا ایکسٹریم فارم اور وہ طالبان کے کنٹرول میں. جب تک وہاں کے لوگوں میں تعلیم نہیں آئے گی, خوشحالی نہیں آئے گی, ان کا رویہ چینج نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اس وقت, ہم اپنے بارڈر کو اتنا, چاہے دیواریں بنائیں, چاہے وہ دیوار بنا لیں دیواریں چین کی طرح, ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہاں سے کوئی نہ آ سکے. اور ہمیں اپنے ملک کے اندر, جیسے کہ مالک صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, کہ ہم انٹرنلی خود اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی فورن ایلیمنٹ آ کے ہمارے یہاں پناہ حاصل کر کے ہمارے ملک کے اندر کوئی کام نہ کر سکے. ایک دیکھیں مسئلہ جو ہے دو چیزیں ہیں, اور معذرت کے ساتھ باقی پارٹیسپینٹس کو میں سچ بولنے پہ یقین رکھتا ہوں, دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے عوام اس کے ساتھ نہ ہو. یہ اس وقت حقیقت پاکستان کے جو اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لیڈر کی پاپولیرٹی 85% پہ پہنچی ہو اور جس نے اس کو قید کیا وہ بھی پاپولر ہو اور اس کے اقدامات کو بھی سراہا جائے. یہ ناٹ پاسبل. سو the sooner the powers to be realized کہ پاکستان کا مستقبل اس بات میں مضمر ہے کہ ہم شخصیات کے پیچھے سے ہٹیں اور ملک کی فلاح دیکھیں. میں یہ نہیں دیکھا یہ بریگیڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ ہونا تھا فوج کے اندر ترقیوں کے بارے میں اور ان سب چیزیں وہ نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ سے بھی نظر آتا ہے جو باہر بیٹھے ہیں میرے جیسے لوگ کہ all is not well. اور 4 گھنٹے کی جنگ جو ہوتی ہے نا میرا بیٹا, اسے دنیا میں کبھی جنگ نہیں کہا گیا, اس کو اسکرمش کہا جاتا ہے. ہم چاہے اس کو کتنا بھی گلوریفائی کر دیں. I have never heard the word war being used for a battle which lasted for only 5-6 hours in the modern era. I may be wrong, military history کا میں اتنا بڑا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن ہسٹری کا ضرور ہوں. بریگیڈ صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اور مثال ایسی ہے جس کے اندر ایک 4 گھنٹے کی اسکرمش کے جیتنے کے اوپر ایک قوم جو ہے اپنے آپ کو اتنا سرائے. ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے انڈین ایئر فورس which is a much larger air force and which used to claim کہ ان کے رافیل جو ہے آج تک کبھی کوئی گرا نہیں, وہ ہماری ایئر فورس نے 4 گھنٹے میں 6, اور اب تو حضرت ڈونلڈ ٹرمپ 10 کہتے ہیں. اللہ میاں ان کی زبان کو میں جو ہے اور طاقت دے, اگلے ہفتے تک 12 ہو جائیں تو اور اچھا ہو. بالکل صحیح ہے سر, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا, بریڈ صاحب آپ کا, فرح خان صاحب آپ کا. ناظرین ہیڈ لائنز ہوں گی, ہیڈ لائنز کے بعد ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہیڈ لائنز کی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.